1400 سال پہلے کے اختلافات کو آپ کسی قیمت پر بھی آپ اس کو سولو نہیں کر سکتے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 99 میں، ترجمہ یہ ہے کہ اگر تیرا پروردگار چاہتا کہ لوگوں کو مومن بنا دے تو زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے، میری کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ کی کوئی بات مجھے اچھی نہیں لگتی، تو اس پہ زبردستی تو نہیں ہو سکتی، دیکھیں ہمارا مذہب تو زبردستی کا قائل کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ ہمارا تو دین جو ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں ہیں، ہم نے تو سختی کی بات کبھی کی نہیں۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 29 میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا پیغمبر اسلام کو، اور فرما دیجئے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ کوئی ڈانگ سوٹا نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے بعض دلوں کو روشن کر رکھا ہے، بعض دلوں پر مہریں لگا رکھی ہیں، جی، اور بعض لوگ اسلام کے لبادے میں بھی مسلمان نہیں ہوتے۔ یہ دیکھیں منافق جو ہے، ایک لفظ منافق بھی آیا نا، جی، تو خود کو مسلمان کہتے تھے، پھر اور سورت اس دور میں بھی تھے، ایسے ہی ہے، ریاست مدینہ کے دور میں بھی تھے۔ بالکل صحیح ہے۔ پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 میں ارشاد فرمایا گیا، کہہ دو اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق شدت اختیار نہ کرو اور ایسے پہلے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو خود بھی گمراہ ہوئے تھے اور دوسروں کو۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے شدت سے منع کیا گیا ہے۔ شدت پسندی نہ لے ٹھیک کے ہے، آئے۔ ہم بھی اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا را کسی بھی فرقے کا کوئی مولوی آپ کو فرقہ واریت کی طرف لے جانا چاہے تو نہ جائیں، نہ جائیں۔ پیغمبر یہ قرآن کی آیات قرآن کا بتائیں، حکم مانے، رسی کو مضبوطی یہ سے تو تھامے قرآن کی رکھیں۔ باتیں بتائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 60، سرکار فرماتے ہیں اگر کسی نے دوسرے کو کافر کہا تو ان میں سے ایک نے کفر کیا، اگر دوسرا شخص کافر ہے تو اس کے ساتھی نے درست بات کہی، اور اگر وہ ایسا نہیں تھا جیسا اس نے کہا ہے، یعنی اگر وہ کافر نہیں تھا تو کافر کہنے والا کفر کے ساتھ لوٹا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 20۔ اب دیکھیں، اب یہ جو لوگ کفر کے فتوے بانٹتے ہیں، یہ ان پہ صادر آتا ہے نا یہ قول۔ سرکار پیغمبر کا ارشاد صحیح مسلم کی حدیث نمبر 60، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھی کسی بھائی کو کہا کہ اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ آتا جو نہیں ہے تو کہنے والا ہو گیا۔ اس میں تو اکثر ایسے ہیں کہ یہ اب میں ایسی کیا باتیں بتاؤں کہ یہ اسی برِ صغیر میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایسے جملے کہتے تھے، ایسے نعرے لگاتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کسی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے مناظرہ کرتے دیکھا تو کہا کہ خبردار ایسی بات مت کیا کرو۔ بیٹے نے کہا آپ بھی تو مناظرہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، اور آپ بات کفر سے شروع کرتے ہو اور اگلے کو کافر بنانے پر ٹھہرتے ہو، اس لیے اس طرح نہیں کر سکتے۔ اور سرکار نے پھر فرمایا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر کسی میں 99 خوب تمہیں ایسی باتیں نظر آئیں کہ جس سے وہ کفر کی طرف جاتا ہے اور ایک بات اسلام کی طرف بھی نظر آئے، تو اسے مسلمان کہو، اس کے اوپر اسلام کا احتمال کرو، کسی کے اوپر کفر کے فتوے مت لگاؤ۔ نہیں لگانے چاہیے، کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی پہ کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، کسی کا عقیدہ چھیڑنا نہیں چاہیے۔